السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ تحریک انصاف نے اپنے تمام امیدواروں کو میریٹ ہوٹل اسلام آباد بلوایا ہے آج۔ یہاں تمام ہارے اور جیتے ہوئے امیدواروں کو بلوانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے فارم 45 اور الیکشن میں دھاندلی کے متعلق جو ثبوت ان کے پاس موجود ہیں وہ سب کے سب ساتھ لے کر آئیں، اور بہت بڑی تعداد میں عالمی میڈیا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں مدعو تھا، اور تحریک انصاف کے امیدواروں نے اپنے فارم 45 عالمی میڈیا کے حوالے کیے، جس سے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پوری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ تمام ثبوت عالمی میڈیا کو دیے گئے۔ یہ دیکھیے۔ Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Atak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Togatek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. Aage jate jaiye ji. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signed. اس میں شرکا کافی تعداد میں تھی۔ چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ اگر سب کی ویڈیوز یا سب کی بات کی جائے گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہاں شرکا سے عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کیا کہا، یہ دیکھیے۔ Khan wants you out tomorrow by 11:30 in all your cities, villages and towns. We have to come out with a placard. With a placard telling the international community that there has been a robbery, there has been a dacoity over the right to vote, the fundamental right of the people of Pakistan, by no other than the state of Pakistan. By no other than the state of Pakistan. So, I appeal on behalf of Imran Khan to Pakistanis and to all the PTI workers. Tomorrow is a day which will reckon whether the Pakistanis stand for the dream cherished by the Khan, which brings about a genuine independence for the people of Pakistan. Number one. Two, the rule of law. And third, the social justice. I would say the final two words in Urdu. اسی طرح سے ان کے بعد ایاز امیر صاحب نے، شاندانہ گلزار نے، ریحانہ امتیاز ڈار نے، خرم شیر زمان نے اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کھل کر ثبوت پیش کیے اور گفتگو کی۔ سلمان اکرم راجہ کی گفتگو سنیے۔ مقابلے کو جھوٹ ڈالے گئے، اور یہ چیز ہر حلقے میں ہوئی ہے۔ جب آپ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ووٹر اسی حلقے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے ہوا کیا۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے سارے فارم 45 دیکھ سکتے ہیں، یہ آن لائن موجود ہیں۔ ان فارموں کو کوئی شخص 2 دن میں نہیں بنا سکتا تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں فارم فائل کر دیے تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ کسی نے یہ بعد میں بنائے۔ لیکن ان فارموں سے زیادہ جو فرق ہے پروونشل اور نیشنل کا، وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ہمارا پیغام لے کر جائیے جمہوریت کی خاطر، پاکستان کی استحکام کی خاطر، اور ساری دنیا کو بتائیے کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت کو موقع نہیں ملے گا پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ۔ شیر زمان کا کہنا تھا کہ ہم کراچی سے 19 نشستیں جیتے ہیں، مگر ہماری جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا۔
ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا مجھے قبول ہے، میں اکیلی تھی، میں بیوہ تھی، مگر جو انہوں نے سیالکوٹ کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اس کے لیے میں انہیں برداشت نہیں کروں گی، اور میں اس کے باوجود نکلی۔ میرے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، میرے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے خواجہ آصف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ میں خواجہ آصف سے دوبارہ بھی الیکشن لڑنے کو تیار ہوں، اور دعوے سے کہتی ہوں کہ اس لیڈ سے زیادہ لیڈ سے میں اب کے جیتوں گی۔ خواجہ آصف کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آؤ دوبارہ مقابلہ کرو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آر او کی مدد سے خواجہ آصف کا رزلٹ تبدیل کیا گیا۔ تحریک انصاف نے وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا۔ دوسری خبر ہے کہ جام شورو M9 پر جی ڈی اے کا بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وہاں اس وقت بھی احتجاج جاری ہے، اور سندھ کی عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر انتخابی دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا۔ اب خود دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکلی ہے، یہ دیکھیے۔ اور عالمی میڈیا بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے، مگر دھاندلی کرنے والوں کو ملک و قوم کا کوئی خیال نہیں ہے، ملکی معیشت کی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر امریکہ کے سینیٹرز اپنی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اس انتخابی دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کو کسی صورت تسلیم نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف نے کل بروز ہفتہ 17 تاریخ کو 11:30 بجے عوام کو پرامن احتجاج کی کال دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں زبردستی ہروایا گیا، ہم اپنا حق پرامن احتجاج سے لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔